شرح صاحبہ، کیا دباؤ اصل میں آصف علی زرداری صاحب پر ہے اور یہ لب و لہجے کی سختی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ان کے جتنے بھی خطابات ہیں سندھ میں انہوں نے جو خطاب کیا، ایک تو وہ تمام ادارے ان پر وہ تنقید کر رہے ہیں، عدلیہ کو بھی نشانہ بنا دیا، اور فوج کے حوالے سے تو خیر ماضی میں بھی بیان رہا، اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے ان کو کہ جیل جا رہے ہیں جیسے کہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا، میں یہ جملے ہی سے ہر دفعہ آغاز کر رہی ہوں، اور حکومتی وزراء کی جہاں تک بات ہے تو انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی حکومتی وزراء کے بیان کو ایک وزراء دوسرے وزیر کے بیان کو، ایک وزیر دوسرے وزیر کے بیان کو غلط کرتا ہے، کبھی وزیر اعظم صاحب اس کی تردید کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ جی میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی، روپے کی قیمت گھٹے گی۔ تو جو وزراء ہیں ان کا تو سمجھ آ رہا ہے، ایک نامعلوم افراد سے کبھی پیچھا ہی نہیں چھوٹا۔ ایک نامعلوم شخص نے یا کسی نے فرد نے مریم اورنگزیب کے خلاف درخواست لگائی تو فیڈرل منسٹر نے کہا یہ بھی جیل جائیں گی، اور یہاں تک ہو گیا کہ کل لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا کہ آصف صاحب گرفتار بھی ہوں گے اور پنجاب جیل منتقل ہوں گے۔ آج گورنر اسماعیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو یہ تو حال ہے وزراء کا، ان کو تو چھوڑ دیں۔ اب جیل جانے کا تو بیان کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سامنے آ رہا نا جی، قمر زمان طاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے، گھبراتے نہیں ہیں، خود آصف زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، تو اس طرح اس لحاظ سے تو دونوں کی رائے ملتی جلتی ہے۔ کسی شخص کی یہ ہسٹری نہیں ہے کہ اس کو 11 سال بے بنیاد قسم کے مقدمات میں جیل رکھا جائے اور پھر وہ صدر پاکستان بنے، 126 ممبر کے ساتھ اسٹرانگیسٹ ڈیسیشن لے فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری اور اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کرائے، جبکہ سب نے ہی اس الیکشن کو آرو کا الیکشن بھی کہا۔ تو لیکن یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ 11.5 سال جیل میں رکھیں ایسے کیسز میں کہ ان کے پاس سے گاڑی میں سے اتنے ڈالر ملیں۔ وہ ڈالر کہاں ہیں؟ وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ جس وقت جس اینکر کا دل چاہے وہ ہمارے منسٹر کے لیے کہے کہ کشتی سے پیسے برآمد ہوئے تھے، 4 دن بعد کہے کہ وہ تو کسی اور ملک کا معاملہ تھا۔ خیر وہ تو اپنے انجام کو پہنچا، لیکن لوگ اس کو ٹاپک بنا لیں۔ کوئی پٹیشنر اٹھے، ایک مقدمہ لے کے جائے خاتون کے خلاف، آپ اس کی آگے بڑھائے بغیر جو ہے وہ خاتون کو ڈائن کہہ دیں، اور آج تک آپ کو نہیں پتا ہے وہ پٹیشنر کہاں ہے، وہ کیوں نہیں کیس چل رہا۔ یا ایک صاحب جو ہیں جن کے نام کا بڑی مسئلہ ہو رہا ہے، اعظم سواتی صاحب، وہ میرے حج منسٹر کے خلاف جائیں اور قرآن پہ حلف لے کے کہیں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، عدالت انہیں کبھی نہ بلائے اور ہم اپنے حج منسٹر کو جیل میں رکھیں۔ تو یہ مذاق ہے کیا کہ جیل سے نکلیں تو ہمارے کوڑے بھی پڑ رہے ہوں، جیل سے نکلیں تو ہمیں ہماری وزیر اعظم کی لاش دے دی جائے، اور اب پھر اس طرح کے مقدموں میں کیا جائے تو ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جائیں، ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں، ہم کریں گے بات کہ یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کروں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کراچی کے لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا، 5 لاکھ دکانداروں کو، آپ اس معاملے کو اسمبلی میں لیکن میں آگے چل کے آپ سے سوال کروں گا